الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 18 اکتوبر 2024 ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں تقریباً 48 سال پہلے 18 اکتوبر 1976 میں مظفر نگر کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ سرزمین مظفر نگر پر اس وقت کی حکومت جو نسل بندی کی اسکیم چلا رہی تھی اور جبراً لوگوں پر تشدد کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، ان کے گھروں سے اٹھا کر بوڑھوں کو اور نوجوانوں کو اور یہاں تک کہ نابالغ بچوں کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے جا کر ان کی نسبندی کی جا رہی تھی۔ اس ظلم کے خلاف مظفر نگر کے کھالا پار محلے میں یہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا اور اس پرامن احتجاج پر اس وقت کے ڈی ایم مظفر نگر نے بغیر کسی وارننگ کے ڈائریکٹ سیدھے گولی چلانے کا آرڈر کر دیا، جس کے نتیجے میں اسی وقت کھالا پار شہید چوک پر تقریباً 22 لوگ شہید ہو گئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد تشدد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہزاروں لوگوں کو گھروں سے نکال کر جیلوں میں ڈال دیا گیا، مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی، ضعیف لوگوں پر ظلم ہوا، عورتوں اور بچوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ آج ہر سال کی طرح آج بھی شاہ اسلامک لائبریری جامع مسجد مظفر نگر میں ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں علماء کرام بھی ہیں، شہر کے دانشور حضرات بھی ہیں، اور ہم سب پورے شہر کے مسلمانوں کی جانب سے ان تمام شہداء کو جنہوں نے اس وقت میں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور اپنی جان نچھاور کی اور اپنے سینوں پر گولی کھا کر شہادتیں پیش کی، ہم ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان تمام شہداء کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، پوری قوم کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اس احساس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ان شہداء کی قربانیوں کا پوری قوم کے اوپر عظیم احسان ہے، اور پوری قوم قیامت تک اس قربانی کو، اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایسی قربانی ایسے نوجوانوں کی، نہتے نوجوانوں کی، پرامن مظاہرہ کرنے والوں کی، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی قربانیوں کو ہم مظفر نگر کے لوگ کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ ہمیشہ ان شہیدوں کو یاد رکھیں گے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور ایصال ثواب کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ آج بھی ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی روحوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین اور متعلقین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جن کے گھروں کے لال اور جن ماں باپ کے بیٹے اور جن خاندانوں کے فرزند اس وقت میں شہید ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ شانہ ان والدین کو بھی، ان خاندانوں کو بھی دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائیں۔ یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی بدولت
قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم رکھے اور قوم کو ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، جبکہ پورے ہندوستان میں جبراً نسبندی کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن آواز اٹھی تو مظفر نگر سے اٹھی، قربانی دی گئی تو مظفر نگر میں دی گئی، اور مظفر نگر کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس قربانی کو قبول فرما کر اس نسبندی کے ظلم کو پورے ملک سے ختم کر دیا۔ تو میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لوگوں کو ظلم کے خلاف پرامن طریقے سے دستور اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ اپنی بات کہنی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، اپنی کمزوریوں پر نگاہ کر بلکہ ہمت اور استقلال کے ساتھ میں ہمیشہ آپ جد و جہد کرتے رہیں، اور جد و جہد ہی میں قوم کی بقا اور قوم کی سربلندی مضمر ہے۔ جو قوم جد و جہد کو چھوڑ دیتی ہے، جس قوم کے اندر سے کوشش اور جہد مسلسل کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس قوم کا وجود کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم آج 18 اکتوبر 2024 جلسہ خراج عقیدت کے موقع پر تمام قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ متحد رہیے اور حق کے لیے جد و جہد کرتے رہیے، آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی۔